الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة قال محمد الذي بدأ وسيلة الإسلام دين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وہ احباب جو پچھلی صفوں میں تشریف فرمائے ہیں، اس سے گزارش ہے آگے تشریف لیں، سمٹ کر ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے احباب کو تکلیف نہ ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ ہال کے دائیں بائیں جگہ خالی ہے، پہلے اس کو مکمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سورہ ابراہیم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے جاری ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، حیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آخرت کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ان کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اپنی قوم کی زبان دے کر ہی ان کو مبعوث کیا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ان کے بولے جانے والی زبان میں ہی گفتگو کرتے تھے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دیں۔ کیا بیان کر دیں؟
جو اللہ نے اس رسول پر نازل کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو آپ چونکہ عربوں میں پیدا ہوئے اور آپ کے اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے آپ عربی زبان بولتے تھے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب عربی زبان میں ہے. اور اسی طرح سابقہ اقوام ان کے انبیاء انہی کی زبان میں ان سے مخاطب ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ابتداءً تو عربی زبان میں ہی نازل فرمایا ہے، اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ انتظام ہوا کہ اس کتاب کا ترجمہ ہر علاقے کی زبان میں کرنے والے اللہ کے بندے موجود رہے، اور اللہ کا یہ پیغام لوگوں کے لیے سمجھنا اور اس کو سیکھنا آسان ہو گیا. رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی کہ لیبین لہم، وہ قوم کے لیے جو کچھ نازل کیا جاتا ہے اس کو بیان کرتا. اللہ رب العزت جو وحی نازل فرماتے ہیں اس کی وضاحت، اس کا مقصود یہ اللہ کے نبی اپنی قوم کو بتلاتے ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کو لفظی طور پر اس کے معانی کو لغت کے اعتبار سے حاصل کر لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر کی ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم اپنی احادیث میں صحابہ کو سکھلایا اور اس پر عمل کر کے صحابہ نے دکھلایا، اس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں. وہ صریح غلطی پر ہے. آج کے دور میں ہم بعض ایسے لوگوں کو دیکھ رہے، آپ کی نظر سے بھی ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گزرتی ہیں، جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں فلاں لفظ اس کا ڈکشنری میں مطلب یہ ہے، اس لیے ہم یہ ڈکشنری والا مطلب اخذ کریں گے، اور جو کچھ اس کا معنی اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور احادیث میں ذکر ہوا وہ ہمارے لیے حجت نہیں. جیسے ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن جا بجا کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو یہ جو لفظ صلاح ہے اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں، اور ڈکشنری میں اس کا مطلب دعا، ذکر، ان سارے معنوں میں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے تو وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے، اس نے اللہ کا یہ حکم پورا کر دیا. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس بنیاد پر نئی تفسیر لکھی، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی تفاسیر لکھی گئیں وہ ساری کی ساری باطل ہیں، غلط ہیں، اور اب جو ہم نے بیان کیا 1450 سال کے بعد امت کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ ان الفاظ کا، ان آیات کا معنی اور مطلب کیا. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے آپ پر نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں کہ ان پر کیا نازل ہوا. اور اس کا معنی یہی ہوگا کہ اگر اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ اور لفظ صلاۃ کے بہت سارے لغوی معنی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر کون سا معنی مقصود؟ اور یہ صلاۃ کیسے پڑھی جائے گی، اس کے اوقات کیا ہوں گے، اس کے فرائض کیا ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل
اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرات صحابہ کرام کو بیان کر کے اور عملاً کر کے دکھا کے سکھلا دیا، اور جیل در جیل نسل در نسل وہ علم منتقل ہوتا ہوا باسند ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ نے اگر فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، تو اس کا معنی کیا ہے، آتوا الزکوٰۃ، و زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، اللہ نے اگر روزے کو صوم کہا ہے تو لفظ تو صوم رکنے کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کتب علیکم الصیام کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، لفظ حج اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور حج کے لیے کون کون سے مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں۔ غرض جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اس کی تبیین، اس کی توضیح، اس کا مفہوم، اس کا مقصود، اس کا مطلوب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبیان میں۔ اس لیے قرآن اور حدیث لازم و ملزوم۔ ہر وہ شخص جو قرآن اور حدیث کو جدا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کفایت کرتا ہے، وہ در حقیقت سب سے پہلے قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں ان سے مخاطب ہوتے تھے تاکہ ان کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر آگے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور پہلے بھی بہت ساری اس سے ملتی جلتی آیات پر یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ من یشاء اللہ کی منشا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے گمراہی لکھ دی ہے تو بس وہ اس لیے گمراہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا، اور کوئی ہدایت پر ہے تو اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور انسان مجبور محض ہے۔ اگر ایسا ہو تو گمراہی کے اوپر سزا اور ہدایت پر جزا یہ بے معنی نہیں کرے۔ یہ ہے اللہ کی مشیت، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ انسان کے اس فیصلے پر راضی ہیں یا ناراض ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مشیت اللہ کی ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، شیطان نے بھی اللہ رب العزت سے ہی ڈھیل مانگی تھی کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ڈھیل دی، مہلت دی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن کیا شیطان کے اس عمل کے اوپر اللہ کی رضامندی بھی ہے؟ یقیناً اللہ کی رضامندی نہیں۔ تو کوئی انسان، کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اللہ کی مشیت سے باہر ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور مشیت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، وہ قادر مطلق ہے، اسی لیے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا غالب ہے۔ آیات کے آخر میں اللہ رب العزت کے بعد صفاتی نام جب آتے ہیں ان کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی، وہ معنی اور مفہوم کے ساتھ مطابقت میں آتے۔ اگلی آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر اجمالاً دوسری اقوام کا ذکر شروع ہو رہا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، البتہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لائیے۔ سورت کے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لائے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی جانب لائے۔ اب فرمایا کہ یہ کام جو آپ کے ذمے لگا ہے،
ایسا نہیں ہوا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات ہے، کوئی نیا ہی کام ہو گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو۔ اللہ نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو بھیجا اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جن کے ذمے بھی اللہ نے یہی لگایا کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دنوں کے متعلق تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے۔ ایام اللہ، ایام یوم کی جمع، یعنی وہ دن جن کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے، اہم واقعات رونما ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مختلف عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ آگے حضرت موسیٰ کی اقوال نقل بھی کیے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دنوں سے کی نصیحت کی، ان کی یاد کروایا کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت کے شکر گزار بنو۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے ان لمحات کو یاد رکھنا چاہیے جن میں اللہ رب العزت نے اس پر فضل اور احسان کیا، اس کو ہدایت عطا کی ہو۔ وہ مواقع جو انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنتے ہیں، ان کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت ہی صبر کرنے والا اور بہت ہی شکر کرنے والا۔ ہر دور میں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے یہ دو باتیں لازم پکڑنی پڑتی۔ ایک، دین پر چلتے ہوئے جب مخالفتیں ہوتی ہیں تو بہت صبر کرنا پڑتا، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرماتے ہیں تو بہت شکر کرنا پڑتا۔ تکلیف میں بے صبرے ہو جانا اور نعمت کے ملنے پر ناشکرہ ہو جانا، یہ کافروں اور منافقوں کی نشانیاں۔ بندے کو تکلیف میں جزا فضا یاد آئے اور نعمت کے ملنے پر اس کو اپنا آپ بڑا لگنا شروع ہو جائے کہ میں بڑا قابل ہوں، میں بڑے صلاحیت والا ہوں، اور اللہ کی نعمت کا احساس اس کے اندر سے مٹ جائے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامات سے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا ہی برا عذاب چکھاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑا امتحان اور ابتلا تھا۔ غلامی بہت بڑا امتحان، ذلت اور رسوائی ہے، اور اس کے مقابلے میں آزادی بہت عظیم نعمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس آزادی کی قدر کروائی کہ یاد کرو وہ وقت جب تم فرعون اور اس کے آل کے غلام تھے، وہ تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور بہت ساری تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو استعمال کرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے، اور بنی اسرائیل ان کے مقابلے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے یہ بات جانیے کہ آزادی بڑی قیمتی ہے۔ یہاں رک کر
مجھے اور آپ کو کچھ افکار کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں اندرونی سیاست اور پارٹی بازی کے اندر یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے 70 سال میں کیا کمایا جو اس آزادی کو ہم کوئی نعمت سمجھے، ہمیں کیا ملا؟ اگر ہم ایک ہوتے تو ایک بڑی طاقت ہوتے، اور فلاں۔ یاد رکھیے، ہر وقت یہ سوچ کہ فلاں چیز سے مجھے کیا ملا، یہ انسان کو مادیت پرست اور مفاد پرست بنا دیتی۔ آزادی کی نعمت یہ بذات خود سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ اور کچھ نہ بھی میسر آئے، اللہ کے اس ملک میں عطا کردہ اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے گھروں کو جانے کی آزادی، اطاعت اور فرما برداری کی آزادی، شعائر اللہ کی تعظیم کی آزادی، دو قومی نظریے کے بنیاد پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے کی آزادی، یہ اس قدر بڑی آزادی ہے کہ جس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ اور دیا۔ ہر وہ شخص جو یہ بات کہتا ہے اپنی پچھلی نسل اور اس سے پچھلی نسل کے زندگی گزارنے کے احوال اور لائف سٹائل اور سٹیٹس دیکھے، الا ماشاء اللہ معدود چند گنتی کے چند لوگ ایسے ہوں گے جو شاید اپنے بڑوں سے زیادہ بدتر حالات کے اندر ہوں، وگرنہ اللہ نے سب پر فضل اور احسان کر رکھا ہے، نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، آزادی ہے، سکون کی زندگی ہے، اپنے گھر بار ہیں، سواریاں ہیں، جائیدادیں ہیں، نسلیں آگے پروان چڑھ رہی ہیں۔ اپنے بڑے ہمارے ایک دستخط نہیں کر سکتے تھے، سادہ کوئی الفاظ پڑھ نہیں سکتے تھے، آج اللہ نے علم اور عرفان کے دروازے کھول دی۔ ناشکری کرنے پر آئے تو انسان جتنی مرضی کرتا رہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے وطن عزیز کی وجہ سے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا شروع کرو گے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ اس وطن کے بنانے کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے تو قربانیاں دی تھیں، آج تک ہم نے سمیٹا ہی ہے، دیا کیا؟ قومیں ترقی کرتی ہیں محنت کے ساتھ، یکسو ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے۔ ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا، ہم ہر مجال کے اندر تفریق کا شکار، اور حسد اور بغض کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو آزادی کی یہ نعمت بطور احسان اور اللہ کی نعمت کے طور پہ ایام اللہ کے اندر سب سے پہلے گنوائی کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم غلام تھے اور اب اللہ نے تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ افراد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یہ بات بھی جان لو کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور بضرور تمہیں مزید عطا کروں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا، شکر گزاروں کو وہ مزید عطا فرماتا ہے،
ناشکروں کی نعمتیں وہ سلب کر لیتا۔ شکر گزاری کا مزاج اپنائیے، اور شکر گزاری کا مزاج اپنانے کے لیے چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ بڑی نعمت کا احساس کر پاتا ہے۔ جس بندے کو چھوٹی نعمت کا احساس نہیں، وہ کبھی بڑی نعمت پر بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، مال دیا ہے، گھر بار دیا ہے، گھر والے دیے ہیں، دوست احباب دیے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، حلال کمانے کی توفیق دی ہے، اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی ہے۔ زندگی کے 30 40 50 60 70 سال گزر کے ایک رات بھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو دن کے 3 وقت میں کھانا کھاتی ہے، ان کا ایک وقت کا کھانا بھی اسکپ نہیں ہوتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں مزید عطا فرماؤں، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ شکر گزاری کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، نعمتوں کا احساس کرتے، کوئی اللہ پر احسان نہ چڑھائے۔ فرمایا وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو گے، اور صرف تم ہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے وہ سب کے سب ناشکرے بن جائیں، ایک بندہ بھی اللہ کا شکر گزار نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تعالی غنی بھی ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا ہوا بھی ہے۔ اللہ کو تمہاری تعریفوں کی، تمہاری شکر گزاری کی احتیاج نہیں ہے، اللہ اس سب سے مستغنی ہے۔ شکر بجا لانا یہ بندے کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر اس دنیا کے اندر سب سے متقی انسان کے دل جیسے ہو جائیں، یعنی سب کے سب تقوی کے اس معیار پر پہنچ جائیں، تو یاد رکھنا تمہارا یہ تقوی اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر کوئی اضافہ نہیں کرتا، اور تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن و انس سارے مل کر سب سے فاجر انسان کے مانند فاجر ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ذرا برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور آدم کی اولاد، اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے یک زبان ہو کر اللہ سے اپنی مرضی کے مطالبے کریں، اور اللہ ان سب کو وہ سب عطا کر دے جو وہ طلب کریں، اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کسی سمندر کے اندر ڈبوئی جائے تو اس میں ہوتی۔ اس لیے انسان کو اللہ کے سامنے عاجز بن کر اس کی نعمتوں کا احساس کر کے شکر گزاری بجا لانی ہے، اس لیے کہ یہ شکر بجا لانا ہماری ضرورت، ہم محتاج ہیں۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء وانت القوی ونحن الضعفاء، یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم فقیر، آپ قوی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں آپ کی احتیاج ہے، آپ کو ہماری احتیاج نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر رہے، اس کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہو۔ ذرا سی تکلیف آئے اللہ سے شکوے، ذرا سی نعمت ملی اللہ کو بھول گئے، اور اپنی ذات کے حصار سے باہر سوچنا ہی نہیں، اس سے بڑی کم ظرفی اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑی ناشکری بھی اور کوئی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا اور پھر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ناشکری سے بچنا
ایسے الفاظ، ایسے اعمال، ایسی حرکات جو ناشکری پر منطبق ہوتی ہے، اپنے آپ کو ان سے بہت دور رکھنا۔ وقت مکمل ہو گیا، اسی کے ذیل میں ایک بات مزید آپ کے سامنے رکھ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پڑوسی بدترین دشمن کے مقابل ہمیں اللہ کی توفیق سے جو عزت عطا فرمائی تھی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کے اندر 4 چاند لگ رہے، اور دنیا میں مسلم امہ کے دفاع کے لیے پوری امت کی اگر نگاہ جاتی ہے تو ہمارے اوپر آتی ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اور یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری قوم کے اندر سے کچھ اداروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پیٹ کاٹ کر بھی دشمن کے مقابل اپنی دفاعی صلاحیت کو اور قوت کو مضبوط تر کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ آپ نے معیشت پر کمپرومائز تو کیا ہے، دفاع پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا، ماں جی نے ساتھ والوں سے ادھار مانگا تھا، لیکن آپ کی تلواریں آپ کے گھر کی دیوار کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ دنیا بہادروں کو جانتی ہے، بزدلوں کو اور موت سے ڈرنے والوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی عزت سے اور نعمت سے جو نوازا کہ سعودی عرب میں وزیر اعظم صاحب کے جانے پر جو معاہدہ ہوا ہے، اس کا ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس حرمین شریفین، اس کے اب ہم رسمی طور پر آفیشلی جس کو کہتے محافظ بن گئے۔ الحمدللہ پہلے بھی تھے، اور شاید کہ بعض لوگوں کو نہ پتا ہو، اکثر کو پتا ہے کہ افواج پاکستان کی پوری بٹالینز سعودی عرب میں موجود رہتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف ارض حرمین کے دفاع کے لیے۔ لیکن یہ سارے معاہدے پہلے اس طرح منظر عام پر نہیں آتے تھے جس طرح اس دفعہ آئے، اور اللہ نے جس طرح پوری دنیا کے اندر پاکستان کو عزت عطا فرمائی، ہم دعا گو ہیں اللہ ان عزتوں کو قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کا حقیقی دفاع کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ان معاہدوں سے خیر نکالے۔ اور بہت سارے خدشات جو بعض ذہنوں کے اندر آ جاتے ہیں، یقیناً وہ خدشات ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ذہن میں آتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا پھر ایسا ہو گیا، ایسا ہوا پھر ایسا ہو گیا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اس دفعہ اللہ رب العزت ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور اپنے تمام دفاعی اداروں کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ جس جرأت کا مظاہرہ پچھلے کچھ عرصے سے کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے عزتوں سے سرفراز کیا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کمر بستہ ہو جائیں گے اور بزدلی چھوڑ کر ایمان کے سودے کریں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب ہونے والے ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کی قیادت کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، رشد و ہدایت کے اوپر قائم اور دائم کر دے، ایمانی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتحاد اور اتفاق کے مظاہرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، داخلی اور خارجی محاذوں پر ہمیں انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مل جائیں، صفیں درست کر لیں. پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، اپنی شلواریں ٹخنوں سے اونچی کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.